اصل میں جب جل تانیہ سے ملنے آئی تھی تو پروین یہ معاملہ خصوصی شعبے کو پہلے ہی رپورٹ کر چکی تھی۔ اسے شک تھا کہ جل کا تعلق اس پراسرار تنظیم سے ہے، اس لیے ماریسا اور فرشاد اس کیس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب ریانہ وارڈ میں لیٹی تھی، خصوصی شعبہ اس کے خون کے نمونے خفیہ طور پر لے چکا تھا اور انہیں اپنے داخلی معائنے کے شعبے کو موازنہ کے لیے دے دیا تھا۔ اوپر سے تو پروین ایسا دکھا رہی تھی جیسے اسے پرواہ نہیں، مگر حقیقت میں وہ سامنے والے کو بے فکر ہونے کا موقع دے رہی تھی۔ آخرکار وہ اس بار بھی اپنے مخالفین کو نہ پکڑ سکے تھے۔ ان کی اصل شناخت جاننا تو دور کی بات تھی، تاہم ریانہ کی موت واقعی پروین کی توقع کے خلاف تھی۔ پروین کو عین اسی لمحے خبر ہو گئی جب ریانہ مری۔ جب پولیس سمتھ فیملی کے گھر تانیہ کو گرفتار کرنے آئی، پروین نے سچ میں یہی سمجھا کہ وہ اسے یعنی پروین کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ پولیس اسٹیشن جا کر صورتحال دیکھنے کا سوچ چکی تھی، مگر جو وہ نہ سوچ سکی وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا ہدف تانیہ ہے۔ جب تانیہ کو حراست میں لیا گیا تو پروین کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس نے ماریسا کو پیغام بھیج دیا۔ ثبوت محفوظ کرنے کے بعد وہ تعاون پر اتر آئی اور اپنی اداکاری شروع کر دی، کیونکہ جب سامنے والا تانیہ پر جھوٹا الزام دھرنا چاہتا تھا تو لازماً اس کے پاس کوئی بیک اپ منصوبہ بھی ہوگا۔ ایسے میں بہتر یہی تھا کہ اسی کی چال اس پر الٹ دی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کھیل ہے کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ ایلن نے جو لاش بھٹی خانے بھیجی وہ ریانہ کی ہی تھی، مگر ماریسا اندر پہلے سے موجود تھی اور اس نے خفیہ طور پر لاش بدل دی تھی۔ پھر پروین کریمٹوریم پہنچی اور وہاں غصے کا مظاہرہ کیا تاکہ پردے کے پیچھے بیٹھے مخالف سمجھیں کہ ریانہ واقعی راکھ ہو چکی ہے۔ پروین نے لاش کی طرف دیکھ کر پوچھا، معائنہ ہو گیا؟ ماریسا نے گردن ترچھی کی اور شوخی سے بولی، یہ تو تمہارا کام ہے نا، میں نے تو بڑی مشکل سے لاش چرائی ہے۔ پروین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ لڑکی ذرا سیدھی ہو کر بات نہیں کر سکتی؟ اس نے دستانے پہنے اور لاش کا معائنہ شروع کر دیا۔ جسم سے یہ اکثر اندازہ ہو جاتا تھا کہ مرنے والے کے آخری لمحات کیسے گزرے۔ ریانہ نیم بے ہوشی میں درد سے جاگ اٹھی، جسم میں ایسی ٹیسیں اٹھی کہ اس کی انگلیاں بے اختیار مڑ گئیں۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر کھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ شاید وہ مرنے والی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا وہ کیسے مر سکتی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ جس شخص نے اسے گولی دی تھی وہ نگلنے کے بعد پورا بدن آگ کی طرح دہکنے لگا۔ بے ہوش ہونے سے ٹھیک پہلے اس شخص نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ ڈانٹا تھا، نکمی، اتنی سی دوا بھی برداشت نہیں کر سکی۔ ریانہ اس کی کلائی پکڑنا چاہتی تھی، چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ مجھے بچاؤ، یہاں تک کہ وہ کہنا چاہتی تھی، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا تو تم مجھے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ مگر سامنے سے جواب آیا، میں نے صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ تم نکل جاؤ گی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم زندہ نکلو گی یا مردہ۔ تم بہت ہی نکمی ثابت ہوئی ہو۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر اسے بینزوپلاٹن نہ لگتی تو شاید وہ دوبارہ ہوش میں نہ آتی، مگر اب جب ہوش آیا تو جسم ہلانا تک دوبر تھا۔ درد بڑھتا چلا گیا، جیسے سارے اعصاب پھیل کر شعلوں میں بدل رہے ہوں۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، اسے محسوس ہوا جیسے چونٹیاں بدن پر رینگ رہی ہیں۔ اس نے جلد کھرچی، پھر بازو نوچا، پورے جسم پر خراشیں پڑ گئیں، مگر جلد کے نیچے پھڑکتی ہوئی اذیت ذرا کم نہ ہوئی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، چاہے جتنا بھی درد ہو، مگر موت قدم با قدم نزدیک آتی گئی، یہاں تک کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لی۔ ہو گیا؟ پروین سیدھی ہوئی تو ماریسا نے پوچھا۔ پروین نے سر ہلایا اور مختصراً بتایا، جسم پر لاتعداد خراشیں ہیں، غالباً بینزوپلاٹن کی اعصابی تکلیف نے اسے موت سے پہلے جگا دیا۔ اگر تانیہ یہ انجیکشن نہ لگاتی تو وہ بنا ہوش میں آئے ہی مر جاتی۔ ماریسا حیران ہوئی تو اصل وجہ موت زہریلا پن، لیکن پھر بھی عجیب طور پر وہ روایتی زہر نہیں لگ رہا۔ پروین کی پیشانی شکن آلود تھی۔ جب ریانہ کو باہر لایا جا رہا تھا تو وہ اس کی نبض دیکھ چکی تھی۔ اس وقت نبض انتہائی بکھری ہوئی تھی۔ ماریسا نے پوچھا، تو کیا یہ زہر تھا یا نہیں؟ پروین نے کہا، میں للی سے پوسٹ مارٹم کروا کر اندرونی جانچ بھی کرواؤں گی، وقت لگے گا۔
मारिसा ने उकताहट से हुंकारा भरा और मोबाइल देखने लगी, फिर ऊपर देखकर बोली, तुमने एलन को मारा? परवीन ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ। मारिसा ने गर्दन टेढ़ी की, मुझे भी वो पसंद नहीं, बहुत चिड़चिड़ी है। मगर तुम तो बस ड्रामा कर रही थी ना, तुम्हें मालूम था लाश मेरे पास है, इतना गुस्सा होने की जरूरत तो नहीं थी कि हाथ ही चला दो। परवीन ने उबरू उठाए, नहीं, बस हाथ खारिश कर रहे थे। मारिसा के मुंह से बेख्तियार आह निकली, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम मुश्किल में हो, परवीन हाथ धोते हुए बोली। मारिसा सीधी खड़ी हुई, लाल हाई हील पहने। उसने आहिस्ता कदमों से पीछे आकर कहा, एलन ने तुम्हारी शिकायत ऊपर तक पहुंचा दी है कि तुमने जाती गुस्से में आकर एक साथी पर हाथ उठाया। परवीन ने उबरू चढ़ाए और मारिसा मुस्कुराई। जाहिर है कैप्टन फरशाद तुम्हें बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम जज्बाती हो गई थी कि ये सभी खुफिया है, हम सच्ची बात जाहिर नहीं कर सकते। मगर एलन मान ही नहीं रही, वो सजा और माफी दोनों चाहती है। परवीन ने सर हिला दिया और कुछ न कहा। मारिसा ने तजस्सुस से पूछा, अब आगे क्या प्लान है? जब तक असल मास्टरमाइंड सामने नहीं आता हम तानिया की बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। क्या वो हिरासत में ही रहेगी? हरगिज नहीं, परवीन ने कतई लहजे में कहा। मियाँ घर में रोएगी। मारिसा ने पलकें झपकाई, तो फिर करोगी क्या? क्या करना है? परवीन हल्की सी हंसी, हम अपना काम करेंगे बस। इसी रात खुसूसी शोबा सामने आया और कत्ल के इस केस को अपने जिम्मा ले लिया कि ये उनकी मौजूदा तफ्तीश से मुतल्लक है। पर स्मिथ फैमिली के वकील ने जमानत के कागजात मुकम्मल किए। तानिया उसी रात घर वापस आ गई। गाड़ी में बैठे मारिसा ने सामने सीट पर ऊँघती हुई परवीन को देखा तो होंठ सुकोड़ कर बोली, यही था तुम्हारा अपना काम? परवीन ने जुमाई ली और कहा, हाँ, हर चीज मंसूबे के मुताबिक हो रही थी। जमानत का पूरा अमल बाकायदा था, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। मारिसा ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई दबंग हो। हकीकत में तो वो इसे आजाद ही कर रहे थे। फिर वो मुस्कुराई, अब तो हमारे कैप्टन फरशाद का सर दर्द बढ़ेगा। कत्ल के केस की मुलजमा रिहा, बल्कि सच कहो तो वो अब महज मुलजमा भी न रही, एतराफ भी दर्ज था। फरशाद पर यकीनन सख्त दबाव था, मगर परवीन ने कोई तबसरा न किया। वो आंखें नीम वा किए बैठी रही। खसूसी शोबा केस संभाल सकता था, मगर परवीन अपनी दोस्त को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। तानिया उनकी वजह से फंसी थी, वो क्यों उनकी खातर जेल जाती? परवीन ने जमाई ली और कहा, मुझे घर छोड़ दो, शुक्रिया। मारिसा ने बेबस होकर गाड़ी बढ़ा दी, फिर चलाते चलाते पूछा, तुम्हें क्या लगता है मास्टरमाइंड कब हरकत करेगा? परवीन ने फिर से जमाई ली और कहा, 2 दिन में। जैसे ही वो हाथ डालेंगे सच सामने आ जाएगा। मारिसा बोली, बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम? परवीन ने जवाब ना दिया, वो तो बिस्तर से टेक लगाकर सो भी गई थी। जब मारिसा उसे स्मिथ हाउस लेकर पहुंची तो देखा सालिस दरवाजे पर मुंतजिर खड़ा है। गाड़ी रुकी तो वो परवीन को जगाने ही वाली थी कि सालिस ने उंगली होंठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर मारिसा ने आंखों के सामने देखा कि सालिस बेहोश सी परवीन को बड़ी नरमी से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले गया है। 5 मिनट बाद वो वापस नीचे आया। मारिसा ने चुटकी ली, सालिस तुम तो हकीकत में दामादे खाना बन गए हो। घर कब जा रहे हो? सालिस की स्याह आंखों में चमक लहराई लहराई, आंख के कोने का तिल झिलमिलाया। वो जवाब देने ही वाला था। वो जवाब देने के बजाय बोला, रात गए कहाँ थी आप लोग? मारिसा ने कहा, काम। काम? सालिस जानता था कि मनीषा का काम खुफिया होता है, इसलिए वो कम ही पूछता था, मगर आज परवीन को उसके साथ देखकर वो सोच में पड़ गया। कौन सा काम? मारिसा ने शोखी से पलकें चिपकाई, वो हमारा सीक्रेट है, नहीं बता सकती। ये कहकर वो पलटी और चलती बनी। अगली सुबह जब परवीन उठी तो हस्बे आदत मोबाइल उठाकर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि एक अनजान नंबर से पैगाम आया हुआ था, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम उस वक्त हमला कैसे हुई? मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। वो हमला कैसे हुई थी ये हमेशा एक मुअम्मा रहा। अगरचे सालिस ने एक बार झूठ बोलकर ये कहा भी था कि उस रात पेशकदमी परवीन ने खुद की थी, मगर परवीन को इसकी बात पर यकीन नहीं आया।
وہ بس اس آدمی کا بھانڈا پھوڑنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ آخرکار وہ اپنے اوپر پورا اعتماد رکھتی تھی، اسے یقین تھا کہ اتنی اہم یاد اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ اس نے اس دن کی ریکارڈنگ بھی کھنگال لی تھی۔ وہ واقعی گھر سے نہیں نکلی تھی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ کوئی ان کے گھر میں داخل ہوا، مگر ثالث کو بھی اس بابت کچھ یاد نہیں۔ لگتا تھا دونوں کے ساتھ کوئی چال چلی گئی تھی، مگر اسے بچے تک کی نوبت کیوں لائی گئی؟ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر جواب دیا، سچ بتاؤ۔ دوسری طرف سے پیغام آیا اور اس کا متن پڑھ کر پروین ٹھٹک گئی۔ تم ابھی جاگی ہو؟ یہ مانوس اور بے تکلف لہجہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ سامنے والے کو بھی شاید کچھ غلط لگا، اس لیے فوراً ایک اور پیغام آیا، میں تمہارے جواب کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ پروین سامنے والا شاید گپ شپ کے موڈ میں تھا۔ وہ امریکیوں کے گفتگو کے انداز کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ کیا وہ امریکی نہیں تھا؟ یہ سوچ کر اس نے لکھا، کہو بات کیا ہے؟ ادھر سے، یوں ہی نہیں بتا سکتا۔ ایسا کرو، تم ایک بات کا وعدہ کرو تو میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ ادھر سے، امریکی واقعی عجیب ہیں، ہر بات رموز اوقاف سے کیوں سمجھاتے ہو؟ خیر، میری شرط یہ ہے کہ تم ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ، پھر میں حقیقت بتا دوں گا۔ پروین، کیا یہ بندر کے ساتھ آیا کوئی مسخرہ تھا؟ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس نے جواب دیا، دلچسپی نہیں۔ سامنے والا، تو پھر تم اپنی دوست کو جیل جاتے دیکھنا چاہتی ہو؟ پروین نے اسکرین پر ابھرتے الفاظ کو گھورا اور ہنسی۔ اس کی پتلی انگلیوں نے تیزی سے ٹائپ کیا، میری لغت میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں۔ سامنے والا، یہ سمجھوتا نہیں ہے۔ میں تم سے متاثر ہوں، آخر تم دنیا کی نمبر 1 سرجن ہو۔ اگر ہماری تنظیم میں آ جاؤ تو سچ بتانے کے علاوہ میں تمہیں مزید طاقتور ہونے میں بھی مدد دے سکتا ہوں۔ پروین نے اس پیغام کو نظر انداز کیا اور فرشاد کو لکھا۔ کچھ پتا چلا؟ جیسے ہی وہ پیغام آیا تھا، خصوصی شعبہ اس نمبر کی کھوج میں لگ چکا تھا۔ فرشاد نے جواب دیا، کچھ نہیں مل رہا، یہ ایک گھوسٹ اکاؤنٹ ہے۔ پیغام کئی نیٹ ورک سے ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہے، ہماری ٹیم ٹریس نہیں کر پا رہی۔ پروین، کتنی جھنجھلاہٹ ہے۔ اسپیشل کیس ڈپارٹمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور خود ہاتھ ڈالنے کی تیاری کی۔ ایک اور پیغام آیا، تمہیں کیا لگتا ہے تم ہم سے زیادہ طاقتور کیوں ہو؟ ادھر سے، میری ٹریکنگ کی فکر نہ کرو، اس ملک کے ہیکرز کی سطح کے ساتھ تم مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے جب تک کہ ہیکر الائنس کے کیو یا وائی نہ آ جائیں۔ مگر چھوڑو، میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں، شاید تم نے ہیکر الائنس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ پروین ہلکا سا مسکرائی، اچھا، ہیکر الائنس کیا ہے؟ جواب لکھتے ہی اس نے سگنل کا سرا پکڑ لیا۔ اصل میں اتنی چالاکی سے روٹ ہونے والے پیغامات ایک دو میسج میں ٹریس نہیں ہوتے۔ پروین بھی ایک آدھ میسج سے نہیں پکڑ سکتی تھی، اس لیے وہ دانستہ اس سے بات میں لگائے ہوئے تھی، ورنہ وہ اتنی دیر ضائع نہ کرتی۔ کمپیوٹر پر ایک نیا ٹریکر جگمگایا، سامنے والے کا نیا پیغام آ رہا تھا، اس کی فکر چھوڑ دو، بس اتنا جان لو کہ اگر تم ہمارے ساتھ آؤ تو جس بھی شعبے کا انتخاب کرو اس کے سرے پر پہنچا دیا جائے گا، ہر شعبے کا بہترین۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ دی، کیا یہ تنظیم واقعی اتنی طاقتور تھی؟ اسی لیے تو اتنے لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ فرشاد کا خصوصی شعبہ برسوں سے ہے، مگر وہ ہاتھ نہیں آئے، واقعی کانٹا بنے ہوئے تھے۔ وہ مزید تفصیلات کھینچنے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے اچانک پیغامات کی جھڑی لگا دی۔ خصوصی شعبہ مجھے ٹٹول رہا ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ کیو یا وائی کو رکھ لو گی تو مجھے پکڑ لو گی؟ میرے پاس بھی کیو اور وائی کے ہم پلہ ہیکرز ہیں، تمہارے اسپیشل بچوں کی سطح مجھ تک نہیں پہنچتی۔ اور انہیں پتہ کیسے چلا کہ میں نے تم سے رابطہ کیا ہے؟ کیا تم نے چغلی کھائی؟ ہا 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 پروین، تمہاری ماں کے واسطے میں نے چاہا تھا تم سے اچھے سے بات کروں، مگر لگتا ہے تم مشکل راستہ ہی چننا چاہتی ہو۔ چلو پھر تمہاری دوست سے شروع کرتے ہیں۔ میں صاف بتا سکتا ہوں کہ ریانہ کی موت کی ایک اور وجہ بھی ہے، افسوس میں ثبوت نہیں دوں گا، اور چونکہ ریانہ کی لاش پہلے ہی جل چکی ہے تم لوگ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنی دوست کو جیل جاتے دیکھنے دوں گا، اسے سمجھ لو، میری نرمی نہ ماننے کا ایک ایپیٹائزر۔ 4 پیغام یکے بعد دیگرے آگے، مگر پروین نے مواد پر نہیں ٹریس پر نظر رکھی۔ وہ مسلسل پیچھا کرتی رہی۔ بدقسمتی سے اچانک
رکاوٹ آ گئی، سامنے والا بھی ماہر ہیکر تھا۔ پروین نے پکڑ بنانے کی کوشش کی مگر وہ لڑے بغیر ہی سگنل غائب کر گیا، بھاگ نکلا۔ پروین نے تیوری چڑھائی، اسی وقت فرشاد کا فون آیا، اس کی آواز ہموار تھی۔ سگنل اچانک غائب ہو گیا۔ پروین نے سر ہلایا، اسے خبر ہو گئی وہ مجھے دھمکی دے چکا ہے۔ فرشاد حیران، کیسی دھمکی؟ پروین، وہ کہتا ہے تانیہ کو جیل بھیجے گا۔ فرشاد، اب کیا کریں؟ پروین نے سرد سانس بھری، میں ریانہ کی موت کی اصل وجہ چھپا کر بیٹھی تھی تاکہ سانپ بل سے باہر نکلے۔ اب جب وہ نکل آیا ہے تو چھپانے کو کچھ نہیں، اب واضح کر کے اپنی دوست کا نام صاف کرنا ہے۔ فرشاد نے تجویز مان لی مگر افسوس ہوا، کاش ان کی لوکیشن مل جاتی۔ افسوس کیسا؟ پروین ہنس دی، میں نے ڈھونڈ لی ہے۔ فرشاد چونکا، واقعی؟ کیسے؟ کہاں؟ پروین نے ناک کی نوک چھوئی، ہاں ایک ہیکر دوست سے مدد لی، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، فوراً جا کر دھر لو۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے شور اٹھا۔ پروین نے دھندلی سی اس کی آواز سنی، ذرا رکیے، پھر لائن صاف ہوئی، مس اسمتھ واقعی بہت تیز ہیں۔ پروین چونکی، کیا ہوا؟ ریانہ کی موت انٹرنیٹ پر ہنگامہ بن چکی تھی، لوگ اجتماعی طور پر قاتل کی فوری گرفتاری مانگ رہے تھے۔ پروین مسکرائی، انٹرنیٹ؟ ہاں، فرشاد نے کہا، لیکن کچھ لوگ مردہ پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچہ چرایا تھا، اس لیے سخت سزا ملنی چاہیے۔ وہ مرنے کی مستحق تھی، ایک ماں ہونے کے ناطے تانیہ نے ٹھیک کیا، اس پر رحم کیا جائے۔ اس وقت بچہ چھیننے کے لیے ریانہ نے انٹرنیٹ پر بہت ہنگامہ کیا تھا۔ اب پلٹ کر اس پر رد عمل آ رہا ہے، چاہے نیٹیزنز حقیقت نہ بھی جانتے ہوں اور واقعی سمجھتے ہوں کہ تانیہ نے اسے مارا ہے، تب بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ مرنے کی مستحق تھی۔ آن لائن فضا ریانہ کے حق میں بالکل اچھی نہ تھی۔ پروین نے نظریں جھکائیں اور ہولے سے مسکرائی، ٹھیک ہے تو پھر سچ سامنے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پروین فون رکھنے ہی لگی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آواز آئی، وہ بات؟ پروین ٹھٹکی، ہوں۔ سامنے والے نے کہا، ڈپارٹمنٹ آ جاؤ، پہلے لاش دیکھنی ہے اور خون کی رپورٹ بھی، دوسرے ایلن تمہاری شکایت لگا رہی ہے۔ پروین نے کہا، چاہتے ہو کہ اس کی رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ فرشاد لمحہ بھر چپ رہا، پھر بولا، ایلن بہرحال ایک کولیگ ہے مگر بدقسمتی سے اس نے اس کیس میں بڑا بلنڈر کیا۔ تمہیں نہیں جاننا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سچ کہوں تو چاہتی ہوں، آخر اسے دوسروں کی چپیڑ کھانے والی شکل دیکھنا پسند تھا۔ پروین مسکرائی، اچھا میں ابھی آتی ہوں۔ فون رکھتے ہی فرشاد نے ایڈریس بھیج دیا، نیو یارک کے ایک آفس بلڈنگ۔ پروین نے کچھ کھایا اور نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے ڈرائنگ روم میں تانیہ کو میاں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ تانیہ ضمانت پر تھی اس لیے اس نے اسکول کی چھٹی کر لی، میاں کے لیے بھی چھٹی لے لی تاکہ دونوں گھر میں رشتہ مضبوط کر سکیں۔ اسے دیکھ کر پروین کو کچھ یاد آیا، وہ اوپر گئی، واپسی پر ہاتھ میں لیبل لگی مرہم کی ڈبیا تھی۔ یہ لو، تانیہ نے لے لی۔ یہ کیا ہے؟ داغ نشان مٹانے کی دوا۔ یہ سن کر تانیہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر مرہم لے کر بولی، شکریہ۔ ایک لڑکی کے لیے پوشیدہ حصے پر بڑا داغ ہونا بہت شرمندگی کی بات ہے، شکر ہے میاں ابھی چھوٹی ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ مرہم کبھی شمائل کے لیے لیا تھا، بچپن میں وہ شریر تھی، ٹانگ کٹ گئی تھی اور نشان پڑ گیا تھا۔ پروین نے خاص نسخہ بنایا تھا، 1 مہینے میں نشان ختم۔ پیکنگ عام تھی مگر اندر کے اجزاء بہت قیمتی تھے۔ تانیہ کو پروین کے علاج پر پورا بھروسہ تھا۔ پروین نے ہاتھ ہلایا، کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے میاں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل آئی، مگر باہر آتے ہی اس نے دیکھا کہ جل اسمتھ ہاؤس کے دروازے پر رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا، قاتل بری موت مرے، عدالت تانیہ کو سزا دے۔ رپورٹرز کے کیمرے تیار تھے، ان کی اقداری سمت ابھی درست تھی۔ جیسے ہی پروین باہر آئی وہ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔ مس اسمتھ، کیا اسمتھ فیملی واقعی مس تانیہ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ اگرچہ مس تانیہ کا قتل قابل معافی سمجھا جا رہا ہے مگر وہ انصاف کی علامت نہیں، نجی طور پر کسی کو مارنا غلط ہے۔ اگر اسمتھ فیملی قانون کی پابند ہے تو اسے مس تانیہ کو عدالت کے حوالے کرنا چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ منصفانہ فیصلہ ہوگا۔
یوں ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ کی طرف سے مس تانیہ کی ضمانت قانونی ہے؟ ہر سمت سے سوالوں کی بوچھاڑ میں پروین نے پلٹ کر اسمتھ ہاؤس کی طرف دیکھا۔ اگرچہ بٹلر انہیں اندر آنے سے روک سکتا تھا، پولیس کو بھی بلا سکتا تھا کہ وہ رہائشیوں کو تنگ کر رہے ہیں، مگر اس سے یہ تاثر بنتا کہ اسمتھ فیملی دھونس جما رہی ہے۔ پروین کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ مسکرائی۔ یقیناً یہ قانونی ہے۔ ناممکن، ایک رپورٹر بولا۔ مس تانیہ کے خلاف مکمل ثبوت ہیں، انہیں بیل نہیں مل سکتی۔ جل چلائی، ہاں تم لوگ اسمتھ فیملی کے اثر و رسوخ سے ضمانت لے کر اسے ملک سے بھگانا چاہتے ہو۔ میں جانتی ہوں، میں ہونے نہیں دوں گی۔ دوسرے بھی بول اٹھے۔ بالکل، کیسے مل گئی ضمانت؟ پروین نے جل، جو ایک ہی دن میں 10 سال بوڑھی لگ رہی تھی، کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بجائے رپورٹر سے بولی، جب آپ کو ہم پر یقین ہی نہیں تو چلیں پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ میں اسمتھ فیملی سے کہہ دیتی ہوں گاڑیاں لگائیں، سب ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ یہ سن کر رپورٹرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آخر کار متفق ہو گئے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پروین نے پیچھے کھڑے بٹلر کو ہدایت دی۔ جل چیخی، تم پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی، یہیں میرے ساتھ انتظار کرو۔ تانیہ خود کو پیش کرے، سزا پائے۔ مگر صحافی پہلے بھی اسمتھ فیملی سے تعاون پا چکے تھے۔ ان کے نزدیک اسمتھ فیملی معقول اور شریف تھی۔ اس بار پولیس اسٹیشن جا کر بیل پروسیجر دیکھنا بھی بڑی خبر تھی، لہٰذا سب نے جل کی پرواہ نہ کی۔ آخرکار بٹلر نے چند گاڑیاں لگوا دیں اور یہ قافلہ پروین کے ساتھ خصوصی شعبے کے پاس والے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ نیو یارک میں خصوصی شعبہ ایک آفس بلڈنگ میں ہے، پہلی نظر میں کوئی کمپنی لگتی ہے۔ اس کے بالکل ساتھ پولیس اسٹیشن تھا۔ ایلن سرکاری ڈاکٹر تھی اور اسی سسٹم میں آتی تھی، لہٰذا اس کی شکایتیں پولیس اسٹیشن میں درج تھیں۔ پروین ابھی گاڑی سے اتری ہی تھی کہ سامنے سے ایلن کی گاڑی آ پہنچی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سوجا ہوا تھا، دیکھنے میں مضحکہ خیز اور بدنما۔ منہ کے دانت ٹوٹنے سے اس کو بات کرنے میں بھی تکلیف کا سامنا تھا۔ اس نے پروین کے پیچھے کھڑے رپورٹرز کو دیکھا اور ان کے سوال سنے۔ کیا واقعی ہمیں بیل کے کاغذات دکھائیں گے؟ کیا مس تانیہ کی ضمانت واقعی قانونی ہے؟ ایلن نے آنکھیں سکیڑی اور اچانک آگے بڑھی۔ وہ پروین سے بولی، مس اسمتھ، آپ ٹھیک وقت پر آئیں۔ میں آج آپ کی شکایت درج کرانے آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا مشن مجھ سے مختلف ہے اور آپ کا عہدہ مجھ سے اوپر ہے، مگر کیا اونچا عہدہ آپ کو اپنے کولیگز کو مارنے کا حق دیتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا جیسے ابھی رونے والی ہو۔ مجھے معلوم ہے آپ اپنی سب سے اچھی دوست کے گرفتار ہونے اور قاتل بن جانے پر ناخوش ہیں، مگر میں ایک دیانتدار فورینسک ڈاکٹر ہوں۔ ریانا کی موت میرے دائرہ اختیار میں آتی ہے، کیا محض اس لیے کہ میرے شواہد مس تانیہ کے خلاف ہیں؟ آپ مجھ سے بدلہ لیں گی؟ یہ سنتے ہی آس پاس کے رپورٹر نے فوری طور پر اس کے جملوں سے سرخیاں چن لیں۔ وہ ایلن کے گرد جا کھڑے ہوئے، مائک آگے کر دیا۔ خاتون محترم، معاملہ کیا ہے؟ مس اسمتھ آپ کی کولیگ کیسے ہوئی؟ انہوں نے آپ کو کیوں مارا؟ ایلن نے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر پروین کی طرف دیکھا۔ مس اسمتھ ملکی اور غیر ملکی دونوں سطحوں پر مشہور سرجن ہیں۔ وہ خصوصی شعبہ ایک پراسرار وجود تھا، عوامی طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایلن ایک لمحہ رکی، پھر بولی، انہیں ہمارے بالا ادارے نے فورینسک ڈاکٹر کے طور پر رکھا ہے۔ کل انہوں نے اسی اختیار کے بہانے مس تانیہ کا کیس ہمارے اسٹیشن سے نکلوا لیا۔ مس تانیہ اعتراف کر چکی تھیں اور سزا کی منتظر تھیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مس اسمتھ کے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد انہیں ضمانت مل جائے گی؟ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے، میں ہرگز کسی کو قانون سے فرار نہیں ہونے دوں گی۔ اسی لیے میں آج آئی ہوں کہ مس اسمتھ اس کیس سے الگ ہو جائیں اور اسے ہمیں واپس کر دیں۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ مس تانیہ کو قانون کے معمول کے مطابق سزا ملے گی۔ وہ وردی میں تھی، لہٰذا اس کے الفاظ معتبر لگ رہے تھے۔ پھر تانیہ کی ضمانت واقعی غیر معمولی تھی۔ اس پر ایلن کا سوجا ہوا چہرہ اور شکایت کا مواد۔ رپورٹر فوراً قائل ہوتے دکھائی دیے۔ انہوں نے پھر سے پروین پر یلغار شروع کر دی۔ مس اسمتھ، کیا یہی ہے وہ سچ جسے آپ دکھانا چاہتی ہیں؟ آپ نے فورینسک کی حیثیت سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ میں اس کی مخالفت کرتی ہوں۔ پروین خاموشی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی موبائل وائبریٹ ہوا۔ 2 میسج آئے، وہی نامعلوم نمبر تھا۔ مس اسمتھ، مزہ آ رہا ہے؟ اگر کیس پلٹنا چاہتی ہیں تو مجھے ہی منت کرو، ماسٹر کہو گی تو مدد کروں گا۔ کیسا رہے گا ماسٹر؟ کیا اس شخص کے دماغ میں کوئی خرابی تھی؟ پروین ہنسی، اس کی نازک انگلیاں کی بورڈ پر دوڑی۔ کیا کہا؟ کس کو بلاؤں؟ سامنے والے نے جواب دیا، ماسٹر۔
فروین: شاباش بچے. یہ میسج بھیجتے ہی اس کا فون پھٹ پڑا. سامنے والے نے کئی پیغامات یکے بعد دیگرے بھیج دیے. میں تمہیں ماسٹر نہیں کہہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ماسٹر کہو. تم جان بوجھ کر رہی ہو. میرا مذاق اڑا رہی ہو. تم کہتی ہو کہ وہ تمہاری سب سے اچھی دوست ہے. مجھے تو لگتا ہے تمہیں اس کی زندگی یا موت کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر اپنی دوست کو جیل جاتے دیکھو. نہ صرف تمہاری دوست بلکہ تمہارے ساتھ جڑے ہر شخص کو بھگتنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آس پاس سب لوگ مر جائیں. آخری جملے نے فروین کی آنکھوں کی پتلیاں اچانک سکیڑ دیں. اس نے سختی سے مٹھی بھینچ لی. چونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ حاملہ کیسے ہوئی، اس کا مطلب تھا کہ وہ ساری سازش انہی کی تھی. تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے 2 بچے ہیں، اور یہ کہ ثالث ان بچوں کا باپ ہے. تمہارے آس پاس سب مریں گے کے الفاظ نے اس کے اندر غصے کی لہر دوڑا دی. اس کے نازک مگر سرد چہرے پر برف جم گئی. اس نے ایک لفظ ٹائپ کیا: اگر میرے آس پاس کے کسی ایک بھی فرد کا ایک بال بھی ضائع ہوا تو میں تمہاری تنظیم کو اجاڑ کے رکھ دوں گی. یہ پیغام بھیجنے کے بعد دوسری طرف جیسے اس کے لہجے سے ڈر گئے ہوں. کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا. ادھر سامنے ایلن غصے سے پھٹ رہی تھی. مس اسمتھ، آپ کا رویہ یہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ بس فون سے کھیلتی ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتی ہیں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ آپ شعبہ میں داخل ہو کر لیڈر بن گئی ہیں؟ آپ کی ترجیحات ہم سے بلند ہیں. کیا میں بات کرنے کے لائق نہیں؟ فروین نے فون ایک طرف رکھا، پرسکون لہجے میں اوپر دیکھا. جب تمہیں پتا ہے تو اتنی شور کیوں مچا رہی ہو؟ ایلن ہکا بکا رہ گئی. اسے امید نہیں تھی کہ فروین اس کے سامنے اتنی مغرور ہوگی، وہ بھی رپورٹرز کے بیچ. وہ بفر کر بولی: انسان درجوں میں تقسیم نہیں ہوتے. چاہے آپ کی پوزیشن مجھ سے اونچی ہو، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں. اور پھر میں خود بھی جلد آپ کی ٹیم میں اپلائی کرنے والی ہوں. اس وقت ہم دونوں ایک ہی سطح پر ساتھی ہوں گے، بلکہ میری قابلیت کے لحاظ سے تو میں آپ سے اوپر ہوں گی. پھر آپ اتنی اکڑ کیوں دکھا رہی ہیں؟ فروین نے حیرت سے کہا: جب انسان درجوں میں تقسیم نہیں ہوتے تو تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ایلن، فروین نے اپنی بادامی آنکھیں ذرا اٹھا کر کہا، اور سنو، میں تمہیں کمتر نہیں سمجھ رہی. میں بس تم سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ عورت کم بولتی تھی، مگر جب بھی بولتی تھی ایسا جملہ کہتی جو سامنے والے کا دم گھونٹ دے. وہ جھنجھلا کر بولی: میں آج یہاں تمہاری شکایت کرنے آئی ہوں. یہ کیسا رویہ ہے؟ ٹھہرو، ابھی تمہارے باس کے پاس جاتی ہوں. فروین نے جسم سیدھا کیا. چہرہ اب بھی پرسکون تھا. اچھا جاؤ، جیسا چاہو کرو. اسی لمحے یہ جان کر کہ فروین یہاں ہے، کیپٹن فرشاد خود اسے لینے باہر آیا. اس کی کالی جیکٹ نے اس کی تنگ کمر اور لمبی ٹانگوں کو نمایاں کیا. وہ سیدھا تنا ہوا درخت لگ رہا تھا اور اس کے اندر ایک دھاک اور راست بازی جھلک رہی تھی. جب اس نے گیٹ پر اتنے رپورٹرز دیکھے تو تیوری چڑھائی اور اپنے ساتھیوں کو ڈانٹا: یہ سخت نگرانی والی جگہ ہے، باہر والے یہاں شور شرابہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیکیورٹی فوراً سمجھ گئی اور رپورٹرز کو روک دیا. ایلن نے موقع دیکھ کر زور سے کہا: کیپٹن فرشاد، یہ کیا معنی ہے؟ ہمارے رپورٹرز دوست تو صرف انصاف کے متلاشی ہیں. کیا کوئی بات ہے جو عوام کے سامنے نہیں لائی جا سکتی؟ فرشاد نے اس پر ایک تیز نظر ڈالی. ایلن گھبرا گئی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی آج کی نیت اور چہرے کی ابھری سوجن، گرتے دانتوں کی تکلیف کو یاد کیا. اس نے حوصلہ کر کے چیخا: کیپٹن فرشاد، آپ کو مس اسمتھ سے میرا حساب لینا ہوگا. میں تو محض معمول کے مطابق کیس دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اچانک آ دھمکی. میں صرف اس کی دستاویزات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی. پھر بھی زیادہ سے زیادہ میں نے چند سیکنڈ کی تاخیر کی. کون کہتا ہے وہ اتنی دیر سے پہنچی؟ اگر اس وقت بھی میں نے راستہ دیا ہوتا تب بھی سب ختم ہو چکا تھا. یہ اس کی اپنی غلطی تھی. پھر بھی اس نے اپنا غصہ مجھ پر اتارا. یہ واقعی ہوا تھا؟ رپورٹرز نے سنتے ہی کیمرے اٹھا لیے اور تصویریں کھینچنے لگے. کسی نے پوچھا: سر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایلن نے پیچھے مڑ کر انہیں بتایا: اب جب کہ یہ سب سامنے آ ہی گیا ہے تو میں بھی نہیں چھپاؤں گی. چونکہ مشتبہ ملزم اس کی دوست ہے، اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کیس چھین لیا اور زبردستی اس کو لے گئی. یہ تو سراسر غلط ہے. کیپٹن فرشاد، مس اسمتھ تو صرف بیرونی فرانزک ڈاکٹر ہیں. کیا آپ نے انہیں ہمارے نظام کے اصول نہیں بتائے؟
فرشاد کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا. اس نے آنکھیں تنگ کی اور آہستہ سے کہا، ڈاکٹر ایلن، یہ کیس ہمارے محکمے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور ہمارا محکمہ عام لوگوں سے رازدانہ نوعیت رکھتا ہے. میرا خیال ہے اصول آپ کو نہیں پتا ہے نا؟ ایلن کا دل ڈوب گیا. بدترین اندیشہ سچ ہو گیا. فرشاد ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتا تھا. اگر اس کی ٹیم کا کوئی معمولی سا بھی قصور ہو وہ سنبھال لیتا، اور اب وہ فرمین کا بھی دفاع کر رہا تھا. ایلن کے دل میں عجیب سا حسد بھر گیا. وہ فرشاد کی طرف دیکھ کر چلائی، کیپٹن فرشاد، میں جانتی ہوں آپ اپنی ٹیم کا بچاؤ کرتے ہیں، مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کی بھی حفاظت کریں گے جس نے ایک ملزم کو چھپا کر بھگا دیا؟ ایک رپورٹر نے ہانک لگائی. بالکل. کیا آپ ہمیشہ قاتلوں کو یوں آزاد چھوڑ دیتے ہیں؟ فرشاد نے رپورٹر پر تیز نگاہ ڈالی اور کہا، اپنی زبان قابو میں رکھیں. محترمہ تانیہ اب مشتبہ نہیں رہیں.